کہ ہم کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں یا فلانا آدمی زندگی میں کامیاب ہو گیا ہے، تو یہ کامیابی کیا چیز ہے؟ کامیابی کی کوئی بھی ایک جامع تعریف کرنا تو ناممکن بات ہے۔ ہر شخص کا کامیابی کا اپنا ایک معیار ہے۔ ہر شخص کے لیے کامیابی کے اجزائے ترکیبی بدل جاتے ہیں۔ کسی کو دولت اچھی لگتی ہے تو کسی کو شہرت، کسی کو طاقت میں دلچسپی ہے تو کسی کو یہ سب کچھ ایک ساتھ ہی چاہیے، اور کوئی اس زندگی میں بس خوشی کا طلبگار ہے۔ یہ بالکل بھی لازم نہیں ہے کہ ایک شخص جس چیز کو کامیابی تصور کرتا ہے تو کسی اور شخص کے لیے بھی وہ چیز کامیابی ہی ہو، بلکہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ کسی ایک شخص کے لیے کامیابی تصور کی جانے والی چیز یا کیفیت کسی دوسرے شخص کے لیے کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہو۔ اس لیے کامیابی کو کسی ایک خاص چیز کے ساتھ منسلک کرنا غلط ہوگا، اور پھر اس طرح کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی ایک خاص طریقہ کار پر زور دینا بھی نامناسب بات ہوگی۔ بگوڑا مطلب کامیابی کی نہ تو کوئی خاص تعریف ہے اور نہ ہی کامیابی حاصل کرنے کا کوئی بھی خاص طریقہ کار۔ سیانہ ہاں، کسی حد تک کہہ سکتا ہے یہ بھی، لیکن بہتر معیاری زندگی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اس دنیا کے بیشتر افراد کوشاں ہیں۔ انسانوں کی اکثریت کی ساری بھاگ دوڑ اپنے معیار زندگی کو برقرار رکھنے یا پھر بہتر بنانے کے لیے صرف ہوتی ہے۔ اس لیے کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت بہتر معیاری زندگی کو ہی کامیابی سمجھتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ دولت، معاشرے میں عزت و رتبہ، طاقت اور شہرت، یہ سب چیزیں ہر انسان کو بھلی لگتی ہیں۔ بگوڑا اگر بہتر معیاری زندگی کا اصول کامیابی ہے تو پھر فطرت میں بڑی ناانصافی پائی جاتی ہے کہ جو خود ہی کچھ لوگوں کو پکڑ کر کامیاب بنا رہی ہے تو کچھ کو ناکام۔ ایک انسان اپنی ساری زندگی کی محنت و مشقت کے بعد بھی وہ معیار زندگی حاصل نہیں کر پاتا کہ جو معیار زندگی کسی اور شخص کی پیدائشی طور پر تحفتاً مل جاتا ہے۔ سیانہ کیا بہتر معیاری زندگی کا اصول کامیابی ہے؟ سیانہ اچھا بگوڑے، زیادہ جذباتی مت ہو۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ بہتر معیاری زندگی کا اصول کامیابی ہے؟ میں تو انسانوں کا ایک مجموعی عمومی رویہ تجھے بتا رہا ہوں۔ بگوڑا تو ایک ہی بات ہوئی نا سیانے، انسانوں کا اکثریت اگر بہتر معیاری زندگی کے اصول کے لیے کوشاں ہے تو پھر یقیناً کامیابی بھی تو اسی کو سمجھتی ہوگی، وگرنہ یہ تمام انسان پاگل تھوڑی ہی ہیں کہ ایک چیز کو ناکامی سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ سیانے یہی سچ ہے کہ انسانوں کی عظیم اکثریت بہتر معیاری زندگی کے اصول کو ہی کامیابی سمجھتی ہے، لیکن یہ کامیابی کیسی کامیابی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے تمام انسانوں کو یکساں مواقع نہیں مل رہے؟ سیانہ دیکھ بگوڑے، کامیابی اور ناکامی کی کوئی بھی ایک جامع تعریف کرنا تو ناممکن ہے، اور اگر انسانوں کی اکثریت بہتر معیاری زندگی کے اصول کے لیے کوشاں ہے تو اس میں ایسی کون سی بری بات ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس بات پر اعتراض کیوں کیا جائے؟ باقی رہی ناانصافی کی بات، تو بگوڑے یہ بات اچھے سے جان لے کہ فطرت کا بس یہی طریقہ کار ہے۔ ذرا جنگل میں جا کر دیکھ، یہی ناانصافی تجھے ہر جگہ نظر آ جائے گی۔ ایک ہی نسل کے کچھ درخت توانا ہیں تو کچھ درخت کمزور، کچھ پودوں کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے زیادہ سازگار ماحول ملتا ہے تو کچھ کو کم۔ ایک ہی نسل کے کچھ جانور طاقتور ہیں تو کچھ لاغر اور کمزور۔ بگوڑا لیکن یہ سیانہ، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دے پہلے۔ دیکھ بگوڑے، ہم انسان بھی اسی زمین کا، اسی ماحول کا ایک حصہ ہیں۔ فطرت کچھ افراد کو آگے بڑھنے کے لیے آسانیاں فراہم کرتی ہے تو کچھ افراد کو کم مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہ فطرت کا اصول ہے، اور فطرت کے اسی اصول کی وجہ سے ہر نوع اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ انسانوں میں موجود تمام معاشی اور معاشرتی تفرقات کو ختم کر کے اگر سب انسانوں کو بالکل ایک ہی جیسا بنا دیا جائے تو انسانوں کی معاشرتی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، تمام سماجی ادارے برباد ہو جائیں گے، انسان کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ انسان اور انسانیت کی بقا اسی میں ہے کہ کچھ افراد کھیتی باڑی کریں تو کچھ محنت مزدوری۔ عوام و خواص میں فرق رہنا ضروری ہے۔ اگر سارے انسان زندگی کے اس میدان میں اتر کر اپنے جوہر دکھانا شروع کر دیں گے تو اس کھیل کو دیکھنے کے لیے تماشبین اور شائقین ختم ہو جائیں گے۔ زندگی کی اس فلم کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس فلم میں ایک دو ہیرو ہوں، کچھ ویلن ہوں، کچھ معاون کردار اور کچھ محض ایکٹر۔ اسی چیز میں ہماری زندگی پوشیدہ ہے۔ بگوڑا بہت اچھی بات کہی تو نے، مگر سیانے، زندگی کی اس کہانی میں کون ہیرو بنے گا اور کون محض ایکٹر؟ یہ سب فیصلے کیسے ہوں گے؟
کیا ایکٹر کے ساتھ یہ انصافی نہیں ہے؟ سیانہ: بھگوڑے بات تو گھوم پھر کر وہیں پر آ گئی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ یہ تھوڑی بہت ناانصافی تو ہر جگہ موجود ہے اور موجود رہے گی بھی۔ جنگل کے سب شیر یکساں طاقتور نہیں ہو سکتے۔ جنگل پر حکمرانی تو کوئی ایک شیر ہی کرے گا۔ ہارنے والے شیروں کو بھاگنا ہوگا، اور پھر اگر کوئی طاقتور شیر کسی کمزور ہرن کو اپنی خوراک بنا رہا ہے تو اس میں ہرن کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہے۔ یہی قانون فطرت ہے۔ بھگوڑا: سیانے، یہ تو بار بار جنگل کا رخ کیوں کیے جاتا ہے؟ سیانہ: بھگوڑے، آخر جنگل ہی سے تو ہماری زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ یہ سب جاندار بھی تو ہم میں سے ہیں، بس انسان دوسرے جانداروں سے تھوڑا زیادہ ترقی کر چکا ہے۔ انسانوں نے جنگل چھوڑ کر شہر آباد کر لیے، وگرنہ آج بھی انسانوں اور جانوروں میں کوئی خاص فرق موجود نہیں ہے۔ بھگوڑا: اچھا سیانے، یہ اپنا نظریہ ارتقاء زبردستی مجھ پر نہ ٹھونس۔ یہ نظریہ محض نظریہ ہی ہے، ابھی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں اس نظریے کے پاس۔ سیانہ: ہاں ٹھیک ہے، اگر اس نظریے کے حق میں ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں تو اس نظریے کے مخالفین کے دلائل بھی کوئی بہت مضبوط نہیں ہیں، اس لیے جب تک اس سے بہتر کوئی نظریہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو اس وقت تک اس نظریے پر بات کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بھگوڑا: اچھا سیانی، یہ تو بتا کہ تیرے قدر ترقی یافتہ بندر یعنی انسانوں میں اخلاقی حس کیوں پائی جاتی ہے؟ انسان کچھ چیزوں کو، کچھ رویوں اور اعمال کو اچھا سمجھتا ہے تو کچھ کو برا، ایسا کیوں ہے؟ یہ سچ اچھا ہے تو جھوٹ برا، بہادری اچھی ہے تو بزدلی بری، دوسروں کو نقصان پہنچانا بری بات ہے تو انسانیت کی خدمت کرنا ایک اچھی چیز۔ آخر بندر سے بنے انسان میں یہ اخلاقی حس کیسے پیدا ہو گئی؟ سیانہ: انسانوں میں اخلاقی حس کا پایا جانا انسانوں کی معاشرتی زندگی کے سبب ہے۔ جیسے جیسے انسان اور ساری معاشرے ترقی کرتے گئے، ویسے ویسے ان معاشروں کی بہتری اور بقا کے لیے انسانوں کو مختلف قوانین بنانا پڑے ہوں گے، اور پھر رفتہ رفتہ یہی قوانین انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ اور جز بن گئے۔ بہت عرصہ پہلے یہ بات محسوس کی گئی ہوگی کہ وعدہ خلافی سے انسانوں کی معاشرتی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بس اس وقت سے وعدہ خلافی کو بری چیز سمجھا جانے لگا، اور پھر اسی طرح سے انسانی معاشرے کچھ چیزوں کو اچھا تو کچھ چیزوں کو برا جاننے لگے، یا یوں کہہ لیں کہ اس طرح سے انسانوں میں اخلاقی حس کا ارتقاء ہو گیا۔ بھگوڑا: اچھا سیانی، یہ تو بتا کہ رشوت کا لین دین اور جھوٹ دونوں اچھی چیزیں ہیں یا بری؟ سیانہ: رشوت اور جھوٹ دونوں بری چیزیں ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ بھگوڑا: چل پھر صرف اس بات پہ مجھے سمجھا دے کہ اگر میں رشوت دے کر اپنا رکا ہوا کام نکلوا سکتا ہوں تو مجھے رشوت کیوں نہیں دینی چاہیے، اور اگر میں رشوت لے کر اپنی بہت ساری خواہشات کو نہایت آسانی کے ساتھ پورا کر سکتا ہوں تو مجھے رشوت کیوں نہیں لینی چاہیے، اور پھر اسی طرح سے اگر میں جھوٹ بول کر کوئی کاروباری فائدہ اٹھا سکتا ہوں تو مجھے جھوٹ کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ سیانہ: اگر تو بار بار جھوٹ بولے گا تو لوگ رفتہ رفتہ تیرا اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے۔ رشوت کے لین دین بھی اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ کسی دن تو پکڑا جائے۔ بھگوڑا: اچھا سیانے، چل فرض کر میں کسی اجنبی شہر میں بس چند گھنٹوں کے لیے موجود ہوں۔ اس شہر میں مجھے اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آنا۔ اس شہر کے لوگ میرے لیے اجنبی ہیں تو میں ان کے لیے اجنبی۔ کیا اس شہر میں اپنے چند گھنٹوں کے قیام کے دوران میں اس شہر کے باسیوں کو چونا لگا سکتا ہوں؟ ان اجنبی لوگوں کو دھوکہ دینا ایک اچھی بات ہوگی یا بری؟ سیانہ: یقیناً بری بات ہوگی۔ بھگوڑا: مگر کیوں؟ اخلاقیات کی پیروی کرنے میں میرا اپنا کیا فائدہ ہے؟ اگر میں دھوکہ دہی کے ذریعے اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہوں تو مجھے ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ سیانہ: بھگوڑی، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس بات کو تسلیم کرنے میں مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ انسانی علم میں اخلاقیات پر عمل پیرا ہونے کے لیے کوئی بھی خاص عقلی دلیل موجود نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر جھوٹ بولنے پر بضد ہے تو ایسے شخص کو کسی بھی طرح عقلی دلائل دے کر یہ باور نہیں کرایا جا سکتا کہ جھوٹ بولنا خود اس شخص کے لیے بھی ایک بری چیز ہے اور سچ بولنے میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ بھگوڑا: اگر اخلاقیات پر عمل پیرا ہونے میں کوئی بھی عقلی دلیل موجود نہیں ہے تو پھر ان اخلاقیات کے جھنجٹ میں پڑا ہی کیوں جائے؟ اگر ایک طاقتور شخص کسی کمزور انسان کو کچل کر خود کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو طاقتور شخص کمزور انسان کو نقصان کیوں نہ پہنچائے؟ اخلاقیات کی پیروی کرنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن یہ کیسی فضول اور گھٹیا قسم کی منطق ہے کہ اچھا کام کرنے والے کو اپنی خواہشات کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اخلاقی جرائم میں ملوث انسان نسبتاً بہتر معیار زندگی حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ شریف انسان تو اپنی شرافت میں ہی مار جاتا ہے۔ کیا یہ انصافی نہیں ہے؟ یہ اخلاقیات تو انسانی خواہشات کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔
اگر ان فضول اخلاقیات پر عمل پیرا ہونے میں میرا اپنا نقصان ہو رہا ہے تو میں اخلاقیات کا یہ بوجھ کیوں اٹھائے پھروں؟ سیانہ: میں تو پہلے اس بات کو تسلیم کر چکا ہوں کہ اخلاقیات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی خاص عقلی دلیل نہیں ہے، مگر اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی معاشروں کی بقا کے لیے اخلاقیات کی پیروی کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اخلاقیات کی بنا ہماری سماجی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ بھگوڑا: سیانے دیکھ، اب تو منافقت سے کام لے رہا ہے۔ ایک جانب تو اپنی ساری دلیلیں جنگل سے اخذ کرتا ہے اور دوسری جانب تو ایک بھوکے شیر کو یہ کہتے ہوئے کمزور ہرن کھانے سے روک رہا ہے کہ کسی کمزور کو نقصان پہنچانا بری بات ہے۔ آخر ایک طاقتور انسان اپنی طاقت کے بل پر کمزور انسان کو رگڑا کیوں نہ دے؟ سیانہ اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے: جس سے جو کرنا ہے کرے، مگر میں تو اخلاقیات پر عمل پیرا ہونے کو ہی اچھا سمجھتا ہوں۔ اب اخلاقیات کی پیروی کرنے میں کوئی عقلی دلیل موجود ہے یا نہیں، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھگوڑا: سیانے اب یہ تو ایک بڑی غیر سیانی بات کی ہے تو نے۔ ایک چیز سے تجھے کچھ بھی خاص فائدہ نہیں ہو رہا، الٹا بہت سارے نقصانات کا اندیشہ موجود ہے، مگر تو پھر بھی اس چیز کے ساتھ چپکے رہنا چاہتا ہے۔ بھگوڑے کی بات مان، کچھ نہیں رکھا ان فضول اخلاقیات میں، جہاں جیسے بھی ہاتھ پڑ سکتا ہے ڈال۔ کیوں ان دقیانوسی رسموں کی وجہ سے اپنی خواہشات کا دشمن بنا پھرتا ہے؟ سیانہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے: بھگوڑے اگر تو کوئی ڈنگ کی بات کر سکتا ہے تو کر، وگرنہ میں اٹھنے لگا ہوں۔ میں ان فضول باتوں میں مزید تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ بھگوڑا: اچھا چل ناراض نہ ہو، کچھ اور بات کر لیتے ہیں۔ سیانے: چل یہ تو بتا کہ میں کون ہوں؟ بہت عرصے سے یہ بات جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر آج تک کوئی ڈنگ کا جواب نہیں مل سکا۔ سیانہ اب پر جوش انداز میں: بھگوڑے جانتا ہے کہ آج تک تجھے اس سوال کا جواب کیوں نہیں ملا؟ کیوں بھگوڑے؟ تو کچھ ہے ہی نہیں، اس لامحدود کائنات میں تیرا یہ وجود غیر اہم ہے۔ تو ایسا حقیر ہے کہ تیرے ہونے نہ ہونے سے اس نقطے پر بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ بھگوڑے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو محض ایک دھوکہ ہے۔ بھگوڑا: سیانے نہ، یوں مت بول، میں نہیں جانتا۔ میں جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو ہر سو اندھیرا ہو جاتا ہے، میں سو جاؤں تو پوری کائنات میرے آرام کا خیال کرتے ہوئے گہری خاموشی کی چادر اوڑھ لیتی ہے، اور ایک تو ہے کہتا ہے کہ میں دھوکہ ہوں، اس کائنات میں غیر اہم ہوں۔ سیانہ: بھگوڑے بس انہی خوش فہمیوں میں زندہ رہ تو۔ یہ ذرا دیکھ اپنے اوپر موجود اس وسیع و عریض کائنات کو، اور پھر غور کر اپنے اس حقیر وجود پر۔ تو محض چند ایٹمز ہے، جب تک یہ ایٹمز ایک خاص ترتیب سے جڑے ہیں بھگوڑا موجود ہے۔ جس دن یہ ایٹم بکھر گئے بھگوڑا مٹی میں مٹی ہو جائے گا۔ گنتی کے چند ایٹم، بس یہی حقیقت ہے بھگوڑے تیری۔ بھگوڑا: چند ایٹم سے مل کر بنا ہوں نا میں۔ اچھا سیانے یہ تو بتا کہ سپر پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ ایٹم میں موجود الیکٹران بیک وقت بہت ساری جگہوں پر کیسے موجود ہو سکتے ہیں؟ بھگوڑے کے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے ان الیکٹرانز کی حرکت کا کیا تعلق ہے؟ ان الیکٹرانز کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جناب عزت مآب بھگوڑا صاحب ان کی جانب دیکھ رہے ہیں؟ تو اب نہیں۔ سیانہ: بھگوڑے مجھے اعتراف ہے کہ ابھی تک ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو جاتا ہے، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ ایک دن یہ نقطہ بھی حل کر لیں گے۔ بھگوڑا: دیکھ سیانے، تھوڑا غور سے سن میری بات۔ میرے دیکھتے ہی یہ الیکٹرانز اپنا چال چلن بدل لیتے ہیں۔ اگر میں بھی بس چند ایٹمز ہی ہوں تو میرے دیکھنے سے ان الیکٹرانز کی حرکت کا کیا تعلق؟ سیانے: بھگوڑا محض چند ایٹم نہیں ہے، بھگوڑا کچھ اور ہے۔ بھگوڑا تو کچھ اور ہی ہے۔ یہ الیکٹرانز بھی اپنی سپر پوزیشن بس اس وقت تک برقرار رکھ سکتے ہیں جب تک بھگوڑا ان کی جانب نہیں دیکھ رہا۔ میری نگاہ کو محسوس کرتے ہی ان الیکٹرانز میں ہلچل ہونے لگتی ہے، ایک کھلبلی مچ جاتی ہے۔ سیانے سوچ، ذرا سوچ، یہ ساری کائنات بھی تو ایٹم سے ہی مل کر بنی ہے نا، اور ایک تو ہے کہتا ہے کہ میں اس کائنات میں غیر اہم ہوں۔ سیانہ: ٹھیک ہے بھگوڑے، تو جیے جا اپنی انہی خوش فہمیوں میں، مگر حقیقت یہی ہے کہ تو کائنات میں غیر اہم ہے۔ بھگوڑے: تو بے اوقات ہے، بے اوقات۔ بھگوڑا: حقیقت؟ سیانے یہ لفظ حقیقت تیرے منہ سے سننا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ کسی ایک چیز کی بھی حقیقت معلوم ہے تجھے؟ ایک ذرے میں پنہاں کائناتوں سے کائنات کی وسعتوں تک،
کائنات کی ابتدا سے اس زمین پر زندگی کے آغاز تک، یہ جس فضا میں تو سانس لے رہا ہے اور یہ وقت جو تجھے لمحہ بہ لمحہ کھائے جا رہا ہے، اس کائنات میں کسی ایک چیز کی حقیقت بھی معلوم ہے تجھے؟ اور سب سے بڑھ کر تو خود کون ہے سیانے؟ یہ شعور کا نقطہ تجھ سے حل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ سیانے تو خود اپنی حقیقت سے بھی بے خبر ہے، تیرے منہ سے حقیقت کا لفظ سننا برا لگتا ہے۔ سیانہ بس بس بگوڑے بس، ان تمام باتوں میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس پر شرمندہ ہوا جائے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، انہیں نہیں معلوم ہمیں حقیقت کسی ایک چیز کی بھی، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں، مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور ایک دن ہم اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، اور پھر کائنات کی 14 ارب سال کی طویل عمر کے مقابلے میں انسان ابھی چند ہزار سال کا ایک بچہ ہی تو ہے۔ ان چند ہزار برسوں میں ہم نے جنگل کو ترقی یافتہ مہذب معاشروں میں تبدیل کر دیا، چاند پر ہم پہنچ چکے ہیں، کائنات کا ماضی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، جدید سے جدید ٹیکنالوجی متعارف کروائی جا رہی ہے، ہم پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ چکے ہیں اور مچھلیوں کی طرح تیرنا بھی۔ بگوڑے اور کیا چاہتا ہے تو ایک انسان سے؟ ایک بندر سے بنے انسان نے محض چند ہزار برس میں یہ سب کچھ دکھایا ہے، اور اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بگوڑا: سیانے آنکھیں بند کر کے بھاگنے کو کامیابی مت بول۔ ٹھیک ہے، آج بہت ساری مشینیں ضرور ایجاد کر لی ہیں تو نے، اب سردیوں میں کمرے گرم رہتے ہیں تو گرمیوں میں ٹھنڈے، مگر اس کے ساتھ ساتھ نیند کی دوا بھی ایجاد کرنا پڑی ہے تجھے۔ جیسے جیسے تیری بنائی ہوئی مشینوں کا کردار انسانی زندگیوں میں بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے ذہنی امراض بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان تمام مشینوں کی سنگت کے باوجود لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ یہ جو سوالات اس نے پوچھے ہیں سمجھنے کے لیے، اس کا یہاں تک یہ آگے یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں کون ہوں، میری کیا حقیقت ہے، اس کائنات کی کیا حقیقت ہے، اور پھر وہ قرآن مجید کی طرف آ جاتا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہمیں یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارے بنانے والے یہ ہمیں ٹھیک بتا سکتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہم یہاں پر کیوں آئے۔ اب یہ جو سوالات ہیں اس پہ خاص طور پہ سائنسی نقطۂ نظر سے اس نے سوالات کا جواب، اس نے پھر وہ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو کوٹ کر کے جواب دیا ہے کہ جی ہاں، جس طرح قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بندے کو کیوں پیدا کیا گیا وغیرہ وغیرہ، یا کائنات کی حقیقت کیا ہے، وہ ساری چیزیں پھر